کہ ہر روز غوث پاک مجھ پہ کرم کرتے ہیں اور ہر روز میرا کام ہو جاتا ہے۔ ہائے 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 کیا کہنے حضرت، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے کچھ نہیں آتا، نہ میرے پاس کچھ ہے، جو کچھ ہے میرے پاس وہ کچھ بھی میرا نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ ہے بقسم غوث پاک کا، جو کچھ ہے میرے پاس وہ کچھ بھی میرا نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ ہے بقسم غوث پاک کا، اور اپنی گزر رہی ہے بڑی دھوم دھام سے، رحمت ہے مصطفیٰ کی کرم غوث پاک کا، اپنی گزر رہی ہے بڑی دھوم دھام سے، رحمت ہے مصطفیٰ کی کرم غوث پاک کا۔ آپ مجھ سے اگر کچھ لینا چاہتے ہیں تو میری طرف توجہ نہ لگائیں، میں کچھ نہیں دے سکتا، میں خود محتاج کرم ہوں، میں خود لینے کے لیے روزانہ آتا ہوں، مگر ہاں میرے ذریعے اگر غوث پاک سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور غوث پاک عطا فرمائیں گے۔ وہ غوث پاک کسی کو کبھی رد نہیں کرتے، بس مانگنے والے کے اندر جو ہے کہ خلوص ہونا چاہیے، خلوص سے غوث پاک کی بارگاہ میں توجہ کے ساتھ غوث پاک کی بارگاہ میں استغاثہ ہوگا تو انشاءاللہ سرکار غوث پاک ضرور امداد فرمائیں گے۔ اور غوث پاک ابھی چند لمحوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ زبان جبل پور کے عبد القادر کی ہوگی، فیضان بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی۔ بہت عمدہ، من لگ رہا ہے آپ حضرات کا کچھ دیر سن سکتے ہیں، آپ حضرات سنیں گے، آپ حضرات کچھ دیر۔ بہت اچھے اچھے کلام آپ نے سماعت کر لیے، بڑے عمدہ شعراء کرام، اللہ ہمارے ان سب بھائیوں کو سلامت رکھے، ان سب کو اللہ علم میں، ان سب کے عمل میں، ان سب کے عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے، ان سب کا اقبال بلند عطا فرمائے، اور ان سب کے صدقے اللہ میری آخرت کو کامیاب فرمائے۔ حضرات گرامی، شادیاں روز ہوتی ہیں، لاک ڈاؤن تھا تب بھی ہوتی تھی، پہلے بھی ہوتی تھی، مگر لاک ڈاؤن نے کچھ حالات بدل دی۔ لوگ اپنے گھر میں جب شادی کرتے ہیں تو اس کے لیے پورا انتظام کرتے ہیں، کتنے باجے والے بلانا ہے یہ لوگوں کو خیال رہتا ہے، ڈی جے کس کا علاقے میں اچھا ہے، کس کا ڈی جے لگوانا ہے یہ لوگوں کو پتہ رہتا ہے، ڈی جے میں کتنے لڑکے کس پارٹی میں کتنی دور تک بارات چلتے ہوئے ناچیں گے اس کا بھی معاملہ پہلے سے ہی طے ہو جاتا ہے۔ مگر شادی یا دنیا میں انسان کی زندگی میں آنے والی کوئی بھی خوشی، یہ خوشی انسان کو، خاص کر بندہ مومن کو، اس کی محنت سے نہیں ملتی، مصطفیٰ کی نگاہ رحمت سے ملتی ہے۔ بے شک، واہ، جس پر مصطفیٰ کی نگاہ رحمت ہوتی ہے اسی کے سر پہ صحرے کے پھول سجتے ہیں، ورنہ لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں، شادی کے لیے مناسب رشتے نہیں ملتے، لوگوں کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، جائیداد بھی ہوتی ہے، مال بھی ہوتا ہے، جاؤ حشمت بھی ہوتی ہے، شان و شوکت بھی ہوتی ہے، مگر پتہ کیا، جب پتہ کریں تو پتہ چلتا ہے 5 سال ہو گئے بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہوئے، مگر آج تک مناسب رشتہ نہیں ملا، 10 سال ہو گئے بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہوئے، مگر کوئی سلیقے مند بہو گھرانہ نہیں ملتا، جس کی بیٹی کو اپنے گھر میں لے کے آئے تو ہمارے گھر کا جو ماحول ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیز کا ماحول بن سکے، تو پتہ چلا انسان کے گھر میں جو شادی ہوتی ہے وہ اس کی محنت کی بنیاد پر نہیں، تاجدار انبیاء کی رحمت کی بنیاد پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگ آگے آگے تھوڑا تھوڑا دیں، بس تھوڑی دیر سن لیں حضرت کی گفتگو، آپ آگے آ جائیں۔ مگر ہم سب کو تو بلا لیتے ہیں، مگر دیکھیں آج حافظ مظہر صاحب کی شادی، ان کے بھائی مظفر صاحب کی شادی ہے، انہوں نے ڈی جے والے کو نہیں بلایا،
انہوں نے بینڈ باجے والوں کو نہیں بلایا، انہوں نے شہنائی والوں کو نہیں بلایا. کیوں؟ ان کو وہ بلاتے ہیں جنہیں شیطان کو اپنے گھر کا پتہ دینا ہوتا ہے. ان کو وہ بلاتے ہیں جنہیں شیطان کو اپنے گھر کا مہمان بنانا ہوتا ہے. مگر حافظ مظہر صاحب نے اتنے سارے سراخان مصطفیٰ کو کیوں بلایا؟ اتنے سارے سراخان مصطفیٰ کو آج بھی رہیں گے، کل بھی رہیں گے، پرسوں بھی رہیں گے. یہ سارے سراخان مصطفیٰ 3 دن مسلسل رہیں گے. اس لیے انہوں نے بلایا. انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں جتنے سراخان مصطفیٰ میری ٹچ کے ہیں وہ سارے مصطفیٰ کے دیوانے، وہ سارے مصطفیٰ کے گنگانے والے، وہ سارے مصطفیٰ کے گیت گانے والے اکٹھے میرے گھر میں جمع ہو جائیں. اور جب وہ سب جمع ہو جائیں گے تب میں ان سب کو لے کر مدینے کی طرف اپنا رخ کروں گا اور مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. ارے زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. آپ اپنے آپ کو ہم سب مسلمان کہتے ہیں، ہم سب نبی کا غلام کہتے ہیں، مگر ہمیں اپنے مسلمان ہونے کا احساس کب ہوتا ہے صاحب؟ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے نا تو پھر وہ قرآن یاد آتا ہے جس میں کئی کلو کی جو ہے کہ دھول جم چکی ہوتی ہے. وہ مدرسے کے بچے یاد آتے ہیں جو قرآن خوانی پڑھ سکیں. مگر جب شادی کا موقع ہوتا ہے تب ہمیں قرآن یاد نہیں آتا. جب شادی کا موقع ہوتا ہے تب ہمیں وہ مدارس کے بچے یاد نہیں آتے. جب شادی کا موقع ہوتا ہے تب ہمیں امام مسجد نظر نہیں آتے. جب شادی کا موقع ہوتا ہے تب ہمیں سراخان مصطفیٰ نظر نہیں آتے. جب شادی کا موقع ہوتا ہے اس وقت ہمیں نہ قرآن کی تلاوت کرنے والا نظر آتا ہے، نہ کوئی نبی کا پیغام دینے والا نظر آتا ہے، نہ کوئی عالم نظر آتا ہے. نظر آتے ہیں تو وہ بڑوے ناچنے والے لوگ نظر آتے ہیں، نظر آتے ہیں تو ڈی جے کی دھنوں پہ تھرکنے والے لوگ نظر آتے ہیں. تو پھر حشر کیا ہوتا ہے؟ حشر یہ ہوتا ہے کہ جن کی شادیوں میں ڈی جے بجتا ہے، شادی کے بعد ساری زندگی ان کے گھروں میں ڈی جے بجا کرتا ہے. شادی کو گزرتے ہیں 10 دن، پھر تلاش ہوتی ہے عامل کی کہ کوئی عامل ایسا تعویذ دے دے تاکہ ہماری بہو کنٹرول میں رہے. بہو ساس سے بدتمیزی نہ کرے، بہو سسر سے بدتمیزی نہ کرے. ارے بہو سسر سے بدتمیزی کرے تو کیوں نہ کرے؟ آپ نے لڑکی دیکھنے گئے تھے تو آپ نے دیکھا کیا تھا؟ آپ آج ہمارے صاحب رشتے دیکھنے کا نظریہ ہی بدل گیا ہے. لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے قرآن کی تلاوت کسی استاد کے پاس حاصل کی ہے کہ نہیں کی ہے، تعلیم قرآن اس نے حاصل کی کہ نہیں کی ہے، اس کا اسلامک ایجوکیشن میں اس کی گریجویٹ کتنی ہے. اس سے ہمیں مطلب نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں لڑکی کے باپ کے پاس مال کتنا ہے، لڑکی کے باپ کے پاس پیسہ کتنا ہے، لڑکی کے باپ کے پاس دولت کتنی ہے. اور ہم جب لڑکی لے کے آتے ہیں، دولت لے کے لے کے آتے ہیں، لڑکی لے کے آتے ہیں تو دولت مال دے کے لے کے آتے ہیں. اور پھر صرف یہی تک نہیں، معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب رشتے کی باتیں ہوتی ہیں تو لڑکے کی فرمائشیں الگ ہیں، لڑکے کے باپ کی فرمائشیں الگ ہیں، لڑکے کے باپ بھائی کی فرمائشیں الگ ہیں، لڑکی کی بھائی کی فرمائشیں الگ ہیں. اور جب نکلتی ہے برات تو پھر اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے مانگنے والوں کی، دہیج مانگنے والوں کی اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے. کیونکہ جن کو اللہ نے لڑکا دیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لڑکا نہیں، اللہ نے بھیک مانگنے کا قدرتی پرمٹ دے دیا. اور ایسی ایسی ڈیمانڈیں کرتے ہیں لوگ. پتہ نہیں لڑکی کا وہ باپ جس نے اتنی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنی بیٹی کو پالا تھا، اپنی بیٹی کو اچھے گھر کی بہو بنانے کے لیے کبھی زمین کا ٹکڑا بیچتا ہے، کبھی اپنی زمین گروی رکھتا ہے، کبھی اپنے گھر کو گروی رکھتا ہے. اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کا حضرات گرامی جو ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا گھر بسا پاتا ہے. مگر یہاں اتنے دہیز کی لمبی لمبی لسٹ جاتی ہے. اور جب پھر وہ برات جھومتے گاتے ہوئے نکلتی ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ اتنا خوش کیوں ہو رہے ہو، اتنے جھوم کیوں رہے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں ہم خوش آج نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے. نام سلطانہ ڈاکو کا مشہور ہے مگر وہ پورے مہینے میں بھی اتنا مال نہیں لوٹتا ہوگا جتنا آج کی ہم اپنے بیٹے کی سسرال کو لوٹ کے آئیں گے. اگر سسرال میں بیٹے کی سسرال میں ہم نے جھاڑو نہ لگا دی تو پھر ہمارا نام نہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے 15-20 دن گزرنے کے بعد عامل تلاش کرتے ہیں. ہم
نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہماری جس بیٹے کو ہم نے بڑی محبت سے پالا تھا اس بیٹے پر ہماری آنے والی بہو نے قبضہ کر لیا، کوئی تعویذ دے دے جس سے ہمارا بیٹا اس کے چنگل سے باہر نکل آئے اور ہمارا بیٹا اس کا ہمارا فرما بردار بن جائے۔ ہم نے کہا سنے صاحب، تعویذ اس وقت کام کرے گا، تعویذ ہم اس وقت دیتے جب لڑکی نے کوئی غلط کام کیا ہو، تب تعویذ دیتے، مگر لڑکی نے تو کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، تو پھر ہم تعویذ کس کا دیتے؟ باپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا ہے، کیسی بات کرتے ہیں؟ لڑکی نے آنے کے بعد ہمارا 20 سال کا پہلا پسایا بیٹا اپنے قبضے میں کر لیا اور آپ کہتے ہیں کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ہم نے کہا ہاں اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کیسے کوئی غلط کام نہیں کیا؟ ہم نے کہا ہم کیا، پوری دنیا کہتی ہے کہ جو شخص جس مال کی قیمت ادا کر دیتا ہے اس مال پہ قبضہ اسی شخص کا ہوا کرتا ہے۔ آپ نے دہیج کی شکل میں اپنے بیٹے کی قیمت لگائی، بیٹی کے باپ نے دہیج دے کر آپ کے بیٹے کو خرید لیا، جب اس کے باپ نے آپ کے بیٹے کو خرید لیا تو اب قبضہ اس کی بیٹی کا ہو گیا، آپ کے باپ کا ہو گیا۔ زور سے جواب دینا رہے گا۔ جب لڑکی کے باپ نے قیمت ادا کر دی تو اب قبضہ تو لڑکی کو کرنا ہی ہے۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں آنے والی بہو جو ہے کہ وہ جو تمہارے بیٹے پہ قبضہ نہ کرے بلکہ تمہارے بیٹے کی فرما بردار بیوی بن جائے، تمہاری فرما بردار بہو بن جائے، سسرال کو وہ اپنا گھر سمجھے، اپنے سسر کو سسر نہیں باپ سمجھے، اپنی ساس کو ساس نہیں بلکہ ماں سمجھے، اپنے دیور اور اپنی نندوں کو وہ غیروں کی طرح نہیں بلکہ اپنے بھائی اور بہن کی طرح ان کا خیال رکھے، تو پھر جب لڑکی دیکھنے جانا تو یہ مت دیکھنا کہ ان کے پاس اس کے باپ کے پاس مال کتنا ہے، اس کے باپ کے پاس دولت کتنی ہے، اس کا باپ سوسائٹی میں کتنا نام رکھتا ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا کہ جس لڑکی کو ہم بہو بنا کے لا رہے ہیں وہ پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، نماز کی پابند ہے نہیں ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے کہ نہیں تلاوت کرتی ہے۔ اگر اپنی بہو کو اپنی بہو ثانیہ مرزا جیسی لاؤ گے گھر برباد ہو جائے گا، اور اگر اپنی بہو کنیزہ فاطمہ زہرا کو بناؤ گے تمہارا گھر دنیا میں جنت کا نظارہ دکھائے گا۔ واہ 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 واہ، ارے زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ، واہ بہت عمدہ پیغام ہے حضرت، ماشاءاللہ۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کیسی بہو اپنے گھر میں لے کے آنا چاہتے ہیں، کیسی شادی آپ اپنے بچوں کی کرنا چاہتے ہیں، کس انداز میں آپ اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ صاحب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں ایک جگہ پہ، فتح رضویہ میں لکھتے ہیں کہ پڑوسی کے گھر کھانا لینے وہ جائے جس کے خود کے گھر میں کھانا نہ ہو، دوسرے سے وہ مانگے جس کے خود کے پاس نہ ہو، مگر جس کے پاس خود ہو وہ دوسرے سے مانگنے جائے یہ زیب نہیں دیتا۔ اسی کے ضمن میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دوسروں سے رسمیں وہ اخذ کرے جس کے خود کے پاس رسوم نہ ہو، مگر جس نبی نے اپنے امتیوں کو پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کے سارے اصول بتائے ہوں، سارے ضابطے بتائے ہوں، سارے طریقے بتائے ہوں، وہ اگر دوسروں کے طریقوں پہ چلیں تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ کامیابی کا طریقہ دنیا کے نہ مغرب دیتی ہے، کامیابی کا طریقہ نہ یورپ سے ملتا ہے، کامیابی کا طریقہ نہ امریکہ سے ملتا ہے، کامیابی کا طریقہ نہ جاپان سے ملتا ہے، کامیابی کا طریقہ نہ چائنا سے ملتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی جو حصہ ہے وہ تمہیں ایسے کامیابی کا طریقہ نہیں بتا سکتا۔ کامیابی کا طریقہ ملے گا تو تاجدار انبیاء سے ملے گا۔ تبھی میرے نبی سرکار محدث اعظم ہند فرماتے ہیں نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سوچیں صاحب، ذرا غور کریں، فکر کریں، بور تو نہیں ہو رہا ہے آپ حضرات؟ من لگ رہا ہے آپ حضرات کا؟ آپ فکر کریں کرتے کیا ہیں؟ آج نہیں ہو رہا ہمارے یہاں پہ، ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا؟ شادی کے چند مہینے بعد بہو نے بیٹے پہ قبضہ کر لیا، وہ بیٹا جو فرما بردار تھا وہ فرما بردار بیٹا اپنا فرمان ہو گیا، وہ
جو ماں باپ کے ایک حکم پہ جو ہے کہ ہمیشہ کھڑا رہتا تھا، آج وہ نافرمان ہو گیا۔ وجہ کیا صاحب؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے شادی میں ساری چیزوں کا خیال رکھا۔ یہ تو خیال رکھا کہ اس شادی کے تعلق سے اپنے پھوپھا سے مشورہ کر لیں، اپنے ماموں سے مشورہ کر لیں، اپنے چچا سے مشورہ کر لیں، اپنے پڑوسیوں سے مشورہ کر لیں، اپنے دوستوں سے مشورہ کر لیں، اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کر لیں، مگر یہ نہیں سوچا ان دنیا دار تو یہ سب بعد میں ہیں، آؤ سب سے پہلے مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں التجا کر لیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی شادی کریں، سرکار کرم فرماتے کہ ہم بھٹکنے نہ پائیں، سرکار رحم فرماتے کہ ہم جو ہے گمراہ نہ ہونے پائیں، سرکار ایک نظر کرم گنبد خضرا سے فرما دیں تاکہ ہم نکل رہے ہیں، قدم ہمارے ہوں گے، کرم آپ کا ہوگا، قدم ہم چلیں گے مگر اشارہ آپ کا ہوگا، آپ کسی اچھے گھر پہنچا دیں، آپ اس گھر کو پہنچا دیں جس گھر کو آپ پسند کرتے ہیں، ہمارے بچے کے لیے رشتہ اس گھر کو طے کرا دیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ میرے پیارے، جس دن رشتہ تلاش کرنے سے پہلے دنیا داروں سے مشورہ کرنے کے بجائے تاجدار انبیاء کی بارگاہ میں التجائیں کرنا شروع کر دو گے اور نبی کی نگاہ کرم اگر پڑ گئی تو یاد رکھنا تمہاری جو رشتہ چلے گا، جو رشتہ شروع ہوگا وہ تو کامیاب ہوگا ہی، جو نسلیں ہوں گی اللہ انہیں بھی کامیاب کر دے گا۔ مگر صاحب ہم نے شادی کو صرف دنیا داری کے رسم و رواج تک ہی محدود کر دیا ہے۔ شادی ابتدا سے لے کر انتہا تک کہتے ہیں سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر وہ سنت نظر کب آتی؟ جب قاضی کا ٹائم آتا ہے۔ قاضی کو بلا کے لاؤ، قاضی کہاں ہے؟ کہاں قاضی صاحب؟ اور وہ جب نکاح کا وقت ہوتا ہے نا تو اس وقت بھی کتنے لوگ ہوتے ہیں برات میں؟ آپ کے یہاں جیسا ہوتا ہو ویسا، ہمارے یہاں جب نکاح کا وقت ہوتا ہے نا تو گھر والے ہوتے ہیں، وہ دولہے کے کچھ دوست تیار ہوتے ہیں اور باقی جتنے براتی گئے تھے وہ کھائے پیے اور پہلی فرصت میں واپس۔ یار یہ براتی لوگ کیوں لے جاتے ہیں؟ آپ کو کھلانے کے لیے وہاں آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے، اس نے آپ کو اپنے گھر بلایا، اپنے گھر بلا کے آپ کے لیے انتظام کیا کہ آپ کے وہاں تک پہنچنے کا، واپس آنے کا۔ جس بیٹی کے گھر برات جا رہی اس بیٹی کے باپ نے آپ کے کھانے کا انتظام کیا، کس لیے؟ کہ بس آپ جائیں، اپنی شکل دکھائیں اور کھائیں، اور کھانے کے بعد کھانے میں نقص بھی نکالیں اور پھر چلے آئیں۔ اس لیے صرف کھاتے ہیں اور چلے آتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے جس نے ہمارے لیے اتنا کیا، ہمارے لیے انتظام کیا، ہم 10 منٹ اس کے نکاح میں شریک نہیں ہو سکتے؟ قاضی صاحب خطبہ نکاح میں کیا پڑھتے ہیں کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ کھانے کے چکر میں کچھ دکھتا ہی نہیں۔ ابھی دیکھیے گا کل وہاں مشاعرہ ہوگا، شورا ممبر پہ شورا کے ہاتھ میں مائک ہوگا، لوگوں کے ہاتھوں میں پلیٹیں ہوں گی، کیونکہ پورا فوکس صرف پلیٹوں پہ، کھانے پہ ہے۔ اتنا سب دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ مسلمان صرف کھانے کا ہی رہ گیا تو کیا غلط ہے؟ کون سی غلط بات کہتا ہے؟ یار اگر آپ کھانا کھانے کے بعد رک جائیں کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ اور لگے گا، 1 گھنٹے کا وقت اور لگے گا، مگر ہوگا کیا؟ نکاح ہوگا۔ سارے کے سارے جو براتی ہیں وہ کھانا کھانے کے بعد قاضی کے سامنے بیٹھ جائیں گے، جو اسٹیج لگا ہوا ہے اس کے سامنے بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھنے کے بعد نکاح ہوگا، ایجاب و قبول دولہا دلہن سے ہو گیا۔ اس کے بعد قاضی صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے نا، آج ہوتا ہی ہے قاضی صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں مگر 10 لوگ بھی آمین کہنے والے نہیں ہوتے۔ برات میں جاتے ہیں 200 لوگ، برات میں جائیں گے 300 لوگ، برات میں جائیں گے 500 لوگ، تو 400 لوگ وہاں کریں گے، مگر جب دعا ہوتی ہے تو آمین کہنے والے 10 لوگ بھی نہیں رہتے۔ یار اگر تم سب رک گئے اور جب قاضی صاحب دولہا دلہن کی آنے والی مستقبل کی زندگی کی بہتری کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے اور سارے براتی رک جائیں، پتہ نہیں اللہ ان براتیوں میں کس کا آمین قبول کر لے اور اس کے آمین کے صدقے دولہا دلہن کی زندگی سنور جائے۔ یار اگر آپ کی دعا سے کسی کی مستقبل کی زندگی سنورتی ہے تو آپ کو تکلیف ہی ہوگی۔ واہ 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 واہ۔ آپ 1 گھنٹہ بھی نہیں سکتے، کم سے کم اتنا حق تو بنتا ہے کہ جو لے گیا ہے، جس نے آپ کو کھلایا، ان کے بیٹے اور بیٹی کے لیے دعا کرنے کے لیے نہیں رک سکتے آپ؟ آج آپ نہیں رکتے، کل آپ کی بیٹی کی شادی ہوگی تب بھی کوئی نہیں رکے گا، کیونکہ جو بوئے گا انسان وہی کاٹے گا۔
جو بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ یار آج جب کسی کی برات کو جائے کرو تو لوگوں کے بڑے عجیب طریقے ہو گئے صاحب، بڑے عجیب رویے ہو گئے۔ جب جائیں تو دعا کے لیے جایا کریں، دعا کریں، کبھی اپنے آپ کو پہچانے آپ ہیں کون۔ آپ نبی کے غلام ہیں، کس نبی کے غلام ہیں؟ جس نبی نے آپ کو ہر قدم پہ رحمت بنایا ہے، آپ کو بھی رحمت بنایا اور آپ کو ثواب پانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ آپ کو نبی نے آپ کو راستے سے تکلیف دے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملنے کا وعدہ آپ کے نبی نے فرمایا ہے۔ مسکرا کے مسلمان کو دیکھنے پر ثواب کا وعدہ اللہ کے نبی نے آپ سے فرمایا ہے۔ ایک دوسرے مسلمان کے لیے محبت کرنے پر اللہ کی بارگاہ سے ثواب ملنے کا وعدہ آپ کے لیے فرمایا ہے۔ میرے پیارے کبھی اپنے آپ کو پہچانو، آپ ذرا سا کسی کا خیال کرو گے نا تو اللہ اس سے زیادہ آپ کو نوازے گا۔ ذرا سی دعائیں کسی کو دو گے نا اللہ اس سے زیادہ آپ کو نواز دے گا۔ جب جاؤ تو دعا کے لیے نکلا کرو، مگر دعا کرتے ہوئے نکلا کرو۔ میرے پیارے آج لوگ برات میں بھی جاتے ہیں نا تو کہ بس باتیں کتنی ہوتی ہیں، باتیں اتنی دیکھنا یہ ہے کہ ٹینٹ کتنا اچھا لگا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ڈیکوریشن کتنا اچھا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ بارات میں جانے کے بعد کھانے میں کتنے آئٹم ہیں، فرائی ملے گا کہ نہیں ملے گا، چکن ہوگا کہ نہیں ہوگا، قورمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کباب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، شیخ کباب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، روٹی عمدہ طریقے کی ہوگی کہ نہیں ہوگی، 4 قسم کا کھانا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ میرے پیارے یہ سب سوچتے ہیں، مگر اتنے سارے براتیوں میں اپنے ضمیر سے جواب لے کر بتانا، کوئی اگر ایک ایسا آدمی بھی ہو جو جا رہا ہو برات میں مگر دل میں دعا ہو مولا آج ایک بیٹی کے باپ کی عزت داؤ پہ لگی ہے، اس کی آبرو کو بچا لینا۔ آج ایک بیٹے کے باپ نے بڑی محنت کر کے اپنی بیٹے کا گھر بسانے کے لیے انتظام اپنا کیا ہے، میرے مولا میں اسے نہیں جانتا مگر پتہ نہیں اس نے انتظام کیسے کیا ہے، قرضہ لے کے کیا ہے، ادھار لے کے کیا ہے، زمین بیچ کے کیا ہے، کیسے کیا میرے مولا میں تو نہیں جانتا مگر تو جانتا ہے۔ آج اس بیٹی کے باپ کی آبرو جو ہے داؤ پہ لگی ہے، اس بیٹی کے باپ کی آبرو بچا لینا میرے مولا، اس بیٹی کی باپ کی آبرو بچا لینا، اس کے کھانے کا انتظام جو ہے کہ درہم ورہم نہ ہونے پائے، اس نے جو محنتیں کی ہیں وہ بیکار نہ ہونے پائے، مولا اس کی آبرو بچا لینا۔ میرے پیارے اگر کسی بیٹی کے باپ کے لیے آپ برات میں جاتے ہوئے اپنے دل سے دعا کرتے ہوئے چلے جاؤ گے تو یاد رکھنا جس دن آپ کی بیٹی کی شادی کا وقت آئے گا اللہ آپ کی امداد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرمائے گا۔ مگر اپنے تھوڑے سے کردار کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کر لیں۔ میں بہت زیادہ گفتگو آپ سے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ زیادہ ہوگی تو وہ بڑی لمبی ہو جائے گی اور پھر بھول بھی جائیں گے۔ بس یہ چند باتیں ہیں جو آپ یاد رکھیں، جب رشتہ کریں تو مال و دولت دیکھ کر نہیں، مصطفیٰ کی سنت اگر سمجھ کے کرتے ہیں تو مصطفیٰ کی محبت دیکھ کے رشتہ کریں۔ جب کسی کی برات میں جائیں تو نکاح سے پہلے واپس نہ آئیں، اس کے نکاح میں شریک ہو کر اس کے لیے دعا ضرور کریں۔ پتہ نہیں کس کی دعا جو ہے کہ قبول اللہ کر لے۔ آج آپ دعا کریں گے، کل آپ کے بچوں کی یا آپ کی شادی ہوگی تو پھر اللہ انتظامات فرمائے گا اتنے لوگوں کے، جتنے لوگوں کی شادی میں آپ نے دعائیں کی تھی نا، یاد رکھیے گا جتنے لوگوں کی شادی میں آپ نے دعائیں کی تھی، آپ کے بچوں کی شادی ہوگی، اللہ اتنے آمین کہنے والے آپ کی شادی میں پہنچائے گا۔ اور جب کسی کی برات میں جائیں یا کسی بیٹی والے کے گھر پہ کھانا کھانے جائیں تو کبھی کھانے میں نقص نہ نکالا کریں۔ بیٹی کے باپ بڑی محنت سے انتظام کرتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو جگر کا ٹکڑا دینے جا رہے ہیں، اس کے بعد یہ محنتیں مشقتیں دنیا بھر کے تھپیڑے انہوں نے برداشت کیے ہیں۔ کبھی شکوہ نہ کرنا، اگر کچھ کمی رہ جائے تو دعا کرنا مولا اس کی کمی جو رہ گئی ہے اس کے عیب کو چھپا دے میرے مولا۔ آج دوسرے کے لیے بھلا سوچیں گے، کل جب آپ کا خود کا وقت آئے گا نا تو آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت نہ پڑے گی، اللہ سارے انتظامات غیب سے فرما دے گا۔ تو یہ جو چند باتیں تھیں یہی باتیں بس مجھے کرنی تھی، ان باتوں کو آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں،
اور کریں انشاءاللہ آپ کر کے دیکھیے. اپنی شادیوں میں ڈی جے گانے بجانے سے پرہیز کیا کریں. آپ شادی سنت کہتے ہیں، حقیقت میں سنت کے طریقے پہ کر کے دیکھیے. انشاءاللہ گھر میں کبھی فساد نہیں ہوگا، کبھی بگاڑ نہیں ہوگا. مصطفیٰ کی نگاہ رحمت ہو جائے گی تو انشاءاللہ گھر آپ کا جنت کا باغ بن جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اگر مجھ سے بولنے میں کوئی شرعی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.